اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وسائل مخرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب الحسین والصلاة والسلام علی جد الحسین ولعنۃ اللہ علی اعداء الحسین اما بعد قال صادق آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اذا اراد اعداء بعبد الخیر جعلوا فی قلب فی محبت الحسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرتان مظلوم کربلا، آج 3 محرم الحرام میں ہم داخل ہو گئے ہیں اور نواب کربلا اپنے ماند قرآن ورق ورق ایک ایک سپارے اپنے حرم کنبے کو لے کے اس وقت صحرائے اور دشت کربلا میں وارد ہوئے ہیں، اور یہ جو ابھی سرکار صادق آل محمد علیہ السلام کی حدیث میں نے آپ سے شیئر کی کہ اس کا ترجمہ کہ جب بھی اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر یا بھلائی چاہتا ہے یا کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین علیہ السلام ڈال دیتا ہے۔ قربان جاؤں اس سرکار امام حسین علیہ السلام، بادشاہ کربلا، سردار جنت، نواس رسول، شہدائے کربلا علیہ السلام کے عظیم سید الشہداء سردار علیہ السلام پہ کہ جو پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو میرے حسین بادشاہ کی محبت کے لیے گویا اس طریقے سے اس کی عزاداری اور محبت و مودت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لو کہ دنیا آپ کو حسین کا دیوانہ، حسین کی محبت میں گرفتار مجنو اور حسین بادشاہ کی عزت و عظمت اور اس کے مرتبے اور منزلت کے حوالے سے پاگل اور دیوانہ بھی کہے تو پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ ایک عظیم سودا ہے، کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ عزاداران، آپ جانتے ہیں کہ اسی لیے جب کشاں زائرین امام حسین علیہ السلام کربلا میں اسی شہنشاہ کو اپنا پرسہ پیش کرنے اور اپنا سلام پیش کرنے، اپنی تعزیت اور اپنا ٹریبیوٹ پیش کرنے کشاں تشریف لے جاتے ہیں تو اس وقت کافی جگہوں پہ علم اور کچھ جگہوں پہ یہ بینر آویزاں ہوتے ہیں کہ انا مجنون الحسین، کہ میں گویا حسین بادشاہ کی محبت و مودت اور ولایت میں ایک مجنون جیسی میری کیفیت ہے، اور پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جذبے کو، اس محبت کو، اس مودت کو گویا ایک مورے تصدیق اس پہ ثبت کرتے ہیں اپنی حدیث کے صدقے میں۔ عزاداری حسین علیہ السلام کی منزلت، عزاداران کا مرتبہ، اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، اور اس میں اجر و ثواب کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ ہر عبادت کا ثواب مقرر اور معین ہے، مگر عزاداری حسین علیہ السلام کوئی ایسی عبادت ٹھہری ہے کہ جس کا ثواب لامحدود ہے۔ جواہر الاکان جو کتاب آقائے دربندی علیہ رحمت، ایک بڑا نام ہمارے مکتب کا، اس کے صفحہ نمبر 316 پہ یہ بلند عزادار عالم شیعہ فقی اور محقق کہ جن کے بارے میں ایک بات آپ کی دلچسپی کے لیے کہ 10 محرم کو یہ آقائے دربندی علیہ رحمت اپنا امامہ اتار کر گلیوں میں گریہ کرتے ہوئے لوگوں کو کہتے تھے کہ لوگوں، حسین علیہ السلام قتل ہو گئے، حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، اور اسی پاداش میں اس بزرگ آقائے دربندی علیہ رحمت کو قتل کیا گیا۔ محبت حسین اور اس دیوانگی اور اس مجنون جو ان کا سلسلہ تھا، آقائے دربندی اپنی اس کتاب کے اندر جو میں نے جواہر الاکان کا حوالہ آپ کو دیا، اس میں فرماتے ہیں کہ دنیا کی کوئی عبادت اگر 1,00,000 سال ہو تو اس کے ثواب کے مقابلے میں عزاداری حسین علیہ السلام کے 1 گھنٹے کا ثواب زیادہ ہے۔ پھر بھی حد
پھر بھی نہیں بتائی، یعنی حد ہی نہیں ہے۔ یہ حسین بادشاہ نے کوئی ایسی بے نظیر ایک تاریخ اور ایک قربانی کا سلسلہ رقم کیا کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے اس کے اجر و ثواب کی۔ اسی لیے کیوں یہ حد نہیں ہے؟ ہمارے دین مبین کی، اس دین حقہ کی دراصل بنیاد ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، لیکن اس ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تحفظ ممکن ہی تب ہے جب عزاداری حسین علیہ السلام کو ہر دور میں زندہ و تابندہ و جاوید رکھا جائے، کیونکہ یہ عزاداری حسین، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ سرکار امام زین العابدین علیہ السلام، سید سجاد علیہ السلام اور پاک بی بی زینب عالیہ علیہ السلام اور آپ کے ہراول دستے میں شامل دیگر ہستیوں اور خواتین عصمت و طہارت کا ترا امتیاز رہا کہ آپ نے عزاداری حسین علیہ السلام سے حسین بادشاہ کی اپنے جانصران کے ساتھ ایک قربانی کو ایسا روشن باب میں داخل کیا اس طریقے سے دنیا میں کہ اس کو تا قیامت اس چراغ کو کوئی اب بجھا نہیں پائے گا۔ اور یہ حسین بادشاہ کی جو خوشبو ہے، اسی حوالے سے ایک چھوٹا سا سلام آپ کی خدمت میں پیش کروں عزاداری کے حوالے سے کہ حسین علیہ السلام کی خوشبو سے معطر ہے فضا ساری، حسین کی خوشبو سے معطر ہے فضا ساری، اور خوشبو کی خوشبو سے قائم ہے عزاداری۔ اعجاز بندگی دیکھو حسین کیسے زندہ ہیں، کٹی گردن سے کیسے ہے تلاوت قرآن جاری۔ خدا نے یوں نہیں بانٹے سبھی اعجاز، مولا کو دلوں کی سب حکومت بھی، جنت کی بھی سرداری۔ عباس کی شہادت بھی بلا کی ایک شہادت ہے، وفاؤں پر گواہ ٹھہری وفاؤں کی وفا ساری۔ یقیناً امر ربی ہے حسین اس نے خریدا ہے، رب کی اپنی مرضی ہے، رب کی اپنی دلداری۔ حسین سے میری نسبت امجد یوں بھی رہتی ہے، درود اکثر میں پڑھتا ہوں رہتا ہے ذکر جاری۔ حسین کی خوشبو سے معطر ہے فضا ساری، اور خوشبو سے قائم ہے عزاداری۔ عزادران، یہ جو درود کی بات چلی تو مولا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہمیں پیغام دینے کے لیے، مولا نے فرمایا کہ جب تم ایک دفعہ درود پڑھتے ہو اور بالاخص بالفرض کہ آپ اس کے بعد یہ درود پڑھ کے 400 سال کا وقفہ کرتے ہو، اور 400 سال کے بعد جب دوبارہ درود تلاوت کرتے ہو تو اس وقت جو اس درود کا ثواب لکھنے والے معین فرشتے ہیں وہ اس وقت کہتے ہیں کہ اے بندہ خدا، ابھی تو ہم آپ کے پچھلے درود کا ثواب لکھ رہے تھے کہ آپ نے 400 سال کے بعد ایک اور درود پڑھ دیا۔ تو یہ جو درود کا سلسلہ ہے ان پاکوں پہ، یہ اپنی محبت و مودت کے علاوہ اس میں جتنے بھی یہ بزرگان ہمارے یوں کہہ لیں کہ وہ اپنے جملوں میں فرماتے تھے کہ وصیت سمجھو یا نصیحت، یہ بڑا مشہور جملہ ہے بزرگان کا کہ کبھی حاجات کی مستجابی کے لیے اپنی جو عرضیاں ہیں، عرض داشتیں ہیں، درخواستیں ہیں، جو حاجات شرعی ہیں، اگر ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس درود پاک کو کبھی نہ چھوڑیں۔ کسی بھی مصلحت کی خاطر عزاداری مولا حسین بادشاہ کو کبھی نہ فراموش کرنا، کیونکہ یہ سنت ہے پاکوں کی، اور عقیدے پر کبھی آنچ نہ آنے دینا۔ یہ عقیدہ ولایت علی علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اور منتقم حسین علیہ السلام کے انتظار میں رہتے ہوئے ہر دم مہدی علیہ السلام کے نوکروں کی صف میں رہنا۔ عقیدہ ولایت علی علیہ السلام کے حوالے سے سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور تاریخ یہ گواہ ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 9 دفعہ ایک صحابی نے کھڑے ہو کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے اہدنا الصراط المستقیم کے اندر صراط المستقیم یہ اس سے کیا مراد ہے؟ اور 9 دفعہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال سنا، لیکن اس صحابی کے اس سوال کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی اور اپنا خطبہ جاری رکھا، یہاں تک کہ مولا مشکل کشا میرے اور آپ کے امیر الامام المتقین علیہ السلام علی بادشاہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہی داخل ہوئے تو پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور اسی صحابی کی طرف موڑا اور کہا کہ اب تو اپنا وہی سوال بتا، تو کیا پوچھ رہا تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں پوچھ رہا تھا کہ یہ جو الحمد شریف میں اہدنا الصراط المستقیم ہے، یہ اہدنا الصراط المستقیم سے کیا مراد ہے؟ آپ نے اس وقت صرف یہ نہیں کہا
کہ اہدنا الصراط المستقیم سے مراد میرا یہ بھائی، میرا یہ وصی، میرا یہ جانشین، میرا یہ داماد، میرا یہ علی مشکل کشا ہے، بلکہ آپ نے علی بادشاہ کو اپنے دونوں بازوؤں میں گلے ملتے ہوئے کہا کہ ھذا صراط المستقیم۔ تو خدا ہمیں اس ولایت علی علیہ السلام کے اس صراط مستقیم کے اوپر قائم و دائم رکھے کہ جس کے لیے حسین بادشاہ نے بڑی ایک عظیم اور بڑی ایک بھاری قربانی، کہ جس میں اپنے 6 ماہ کے شہزادے کو بھی اس قربانی کے دشت میں، اس قربانی کے ریگزار میں یوں کہنا چاہیے کہ حسین بادشاہ نے اس کی بھی ایک نئی نظیر قائم کی کہ 6 ماہ کے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام عظیم باب الہوائے، کہ ان کے بھی جو ہے وہ گلو اقدس کو اپنی عظیم قربانی میں پیش کیا۔ عزاداران، کربلا کا جو ایک شہید ہے اس کی ایک ایسی ہسٹری ہے کہ حسین بادشاہ جب تشریف لائے مکہ سے 8 اور 9 ذی الحج کی تاریخ میں، وہ ہیں روایات کہ جس میں پاک حسین بادشاہ نے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا، اور اسی اہدنا الصراط المستقیم کے لیے ایک ایسی راہ لی کہ میں یہ کہوں گا کہ اب بظاہر اس وقت کے حاجی تو وہاں کعبے کا طواف کر رہے تھے، کعبے میں حج کر رہے تھے، لیکن کعبوں کا کعبہ حسین بادشاہ وہ وہاں سے وہ اب کربلا کی طرف عازم سفر ہو چکے تھے۔ اور اس وقت عزاداران راستے میں ایک جگہ پہ مولا امام حسین بادشاہ نے جب یہ خبر دی، تاریخ میں آپ سب آگاہ ہیں، تو یہ کسی اور کے بارے میں خبر نہیں تھی، یہ جناب حضرت امیر مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں یہ ایک جانکاں خبر تھی۔ جناب امیر مسلم بن عقیل علیہ السلام، عزاداران، آپ جانتے ہیں کہ آپ نے وقت رخصت صرف پاک امام حسین علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں جب آپ کا سفیر اور آپ کا امبیسڈر بن کے ان کوفیوں کے پاس جاؤں گا تو مجھے صرف ایک چیز کی آپ سے، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے امام، آپ سے صرف یہ ایشورنس چاہیے، مجھے یہ ایک عزت چاہیے کہ آپ مجھے کربلا کے شہیدوں میں ضرور شمار فرمائیں۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جناب مسلم بن عقیل، اے امیر مسلم بن عقیل، آپ کربلا کے شہید اول ہو۔ تو عزاداران، 4 مہینے مکہ میں قیام ہے مولا حسین بادشاہ کا، 28 رجب کو مدینہ سے رخصتی کے بعد، اور اس دوران 30,000 کوفیوں کے خطوط تھے، اور آخری 600 خطوط 10 رمضان کو موصول ہوئے۔ اندازہ کریں کہ 10 رمضان کو ایک ہی دن میں 600 خطوط مولا حسین بادشاہ کو موصول ہوئے، اور ہر خط کے مضمون کا خلاصہ فقط یہی تھا کہ جناب حسین بادشاہ علیہ السلام کوفہ تشریف لائیں، اگر آپ نہ آئے تو روز محشر آپ کے نانا رسول سے اس کی ہم شکایت کریں گے۔ لہٰذا جناب حسین بادشاہ نے 15 رمضان المبارک کو جناب امیر مسلم بن عقیل کو نامزد کیا بحیثیت وکیل و سفیر حسین ابن علی علیہ السلام، اور جناب محمد و ابراہیم علیہ السلام آپ کے معصوم فرزندان کو ہمراہ لے جانے کی تاکید و احکام بھی فرمائے۔ 20 دن کا سفر ہے جناب مسلم کا، اور 5 شوال کو آپ وارد کوفہ ہوئے۔ بنو تمیم کے محلے میں پہنچے۔ کوفے میں 1000 محلے تھے۔ جناب مختار علیہ رحمت کے پاس قیام، کچھ دنوں میں بیعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جناب مسلم علیہ السلام نے جناب حسین بادشاہ کو خط لکھا کہ مولا، آپ کے وکیل اور سفیر کی حیثیت سے میں نے جو یہاں سے بیعت لی ہے، آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لائیں۔ اور اس دوران عزاداران 77 میل کے کوفہ میں اعلان حسین بادشاہ کی آمد کا سفیر کی آمد کا وہ اعلان ایسا ہوا کہ یہ تعداد بڑھتے بڑھتے 80,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ اور مسلم کا خط لے کر جب کوفے کو آپ کا جو قاصد ہے وہ روانہ ہو گیا، تو اس کے بعد یہ جو 44 سے 46 دن میں مسلم علیہ السلام کے بخت گویا بڑے بلند تھے، کیونکہ کوفی جوک در جوک بیعت میں شامل تھے۔ مگر اس کے بعد جب وہاں کوفہ کے گورنر کو تبدیل کیا گیا 29 ذی القعدہ کو، اور نعمان بن بشیر کی جگہ ابن زیاد لانتی
یزید کے حکم پر، لعنتی کے حکم پر گورنر کوفہ نامزد ہوا تو بس عزادران اس کے بعد جناب مسلم 7 ذی الحج کو بچوں کو قاضی شورا کے دروازے پر آ ٹھہرے۔ اب عید قریب ہے، ان کو مدینہ روانہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور عزادران مختصر کرتے ہوئے اپنا بیان سمیٹوں کہ 9 ذی الحج کی رات کو آخری نماز مغربین کے بعد جب کوئی نمازی ساتھ نہ تھا تو یہ امام حسین علیہ السلام کا سفیر یکا و تنہا یہ ایک مومنہ طوا کے گھر قیام کرتا ہے کہ جو بستے دنوں میں ہماری سیدانیوں علیہ السلام کی شاگردوں میں سے شامل تھی، لیکن اس کے بعد جاسوسوں کی اطلاعات کے بعد سارا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد ایک بے پناہ جنگ اس حضرت امیر مسلم بن عقیل علیہ السلام نے لڑی، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب آپ کو دارالامارہ کی چھت پہ جب شہید کیے جانے لگے، اور اس سے پہلے ان کو بار بار کہا گیا کہ اس وقت کے ظالم جابر گورنر کو اس کو سلام کریں جو وہاں کی روایت تھی اس وقت کے بادشاہوں کی، تو جناب مسلم بن عقیل کا وہ مشہور جملہ کہ آپ نے کہا کہ میرے آقا و سید و سرور مولا امام حسین علیہ السلام بادشاہ ہیں، لہذا وقت آخر آپ نے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین کا ایسا نعرہ لگایا کہ اس کربلا کے دشت کے پاس راستے کے اندر ہی 9 ذی الحج کو پاک حسین بادشاہ نے وہاں سے کہا کہ او میرے بھیا، آپ نے ادھر دنیا کے امیروں کو امیر نہیں کہا، آج کے بعد میں حسین علیہ السلام غریب زہرا کہلاؤں گا، اور آپ جناب مسلم بن عقیل امیر مسلم بن عقیل علیہ السلام کہلائیں گے۔ قربان جاؤں ان امیر مسلم بن عقیل علیہ السلام کی عزت و عظمت کے اور قربانی کے کہ ساری زندگی آپ ایک ہی پچھتاوے کے ساتھ رہے کہ کاش میں اپنے مولا آقا سید و سرور فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کو خط نہ لکھتا، اور کوفہ والوں کی جفاکاری اور بے وفائی کا کاش مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میرے مولا و آقا کبھی کربلا تشریف نہ لاتے۔ علی لعنت اللہ قوم الظالمین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔